السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. حضرات، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں اور 15 اگست کی اس تاریخ کو، جبکہ سارا ملک آزادی کی خوشیاں منا رہا ہے کہ آج کے دن ہمارے ملک کو انگریز کی غلامی سے نجات ملی تھی، اس یادگار اور تاریخی دن میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا رول اور مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، ہر سال جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے تو 15 اگست کی مناسبت سے اس موضوع پر کہیں نہ کہیں جمعہ کے خطبوں میں یا پھر اس طرح کے دوسرے پروگراموں میں بولا جاتا ہے، مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالنے کا سبب کیا ہے؟ بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ان کے اسلاف نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو مستقبل کی تاریخ یاد رکھے، اس لیے کہ اس ملک میں تاریخ بنانے والے، تاریخ کو مسخ کرنے والے، تاریخ بگاڑنے والے، تاریخ کو مٹانے والے اور تاریخ کو بدلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا 15 اگست کی مناسبت سے ہر سال اس موضوع پہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ کو یاد رکھے اور کسی تاریخ بدلنے والے کو یہ جرت نہ ہو سکے، ہمت نہ ہو سکے کہ ہمارے ماضی سے وہ کھیل سکے اور ہمارے ماضی سے وہ کھلواڑ کر سکے۔ اور حضرات، تیسرا سبب جو ہر سال 15 اگست کی مناسبت سے اس موضوع پہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے وہ فرقہ پرست جو رہ کر اس ملک سے اسلام کو مٹانے اور مسلمان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، اس موضوع پر ہم گفتگو کر کے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ وسوسہ جو بار بار ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک سے اسلام کو مٹانا چاہیے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے، وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ سرزمین اور یہ آسمان، یہ ملک اسلام کے بغیر بے نور ہو جائے گا۔ اگر مسلمان کو اس ملک سے نکالا جائے گا، یہاں کی سرزمین روئے گی اور ڈھونڈے گی اور تلاش کرے گی کہ وہ مسلمان کہاں چلا گیا جس نے اپنے خون سے مجھے سینچا تھا۔
یہاں کا آسمان روئے گا اور تلاش کرے گا کہ وہ مسلمان کہاں چلا گیا جس کی قربانیوں کے ہزاروں نظارے اور ہزاروں مثالیں میں نے دیکھی ہیں۔ عرب فارسی کے شاعر نے کہا، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را، تازہ خواہی داشتن گر زخم ہائے سینہ را۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے زخم ہرے رہیں تو ان پرانی روایتوں کو کبھی بھلایا نہ کرو، بار بار ان پرانی روایتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ حضرات، یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جنگ آزادی ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر لڑی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی یہ بیک ہوا مسلم اور ہندو دونوں نے مل کر لڑی ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر یاد رہے کہ اکثر مرحلوں میں جنگ آزادی کی قیادت اور کمانڈنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ ہندو ساتھ ضرور رہا، ہندو نے آزادی کے لیے قربانیاں ضرور دی، مگر یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جنگ آزادی میں قائدانہ رول جنہوں نے ادا کیا اور جنگ آزادی میں کمانڈنگ جنہوں نے کی وہ مسلمان رہے۔ اس لیے کہ جنگ آزادی ایسا نہیں کہ وہ 40-50 سال میں محیط ہے۔ ہاں مائک ایسا رکھیے برائے مہربانی، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ جنگ آزادی ایسا نہیں کہ 40-50 سال کی تاریخ ہے، جنگ آزادی 200 سے 250 سال پر محیط ہے۔ 200 سے 250 سال، عام طور پہ کہا جاتا ہے 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی، 1857 پہ، یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہے۔ جنگ آزادی شروع ہوتی ہے 1750 سے پہلے، 1750 سے پہلے 2015 میں ہم ہیں، 1940 پر 7 میں ملک آزاد ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی، غلط بات ہے، اس سے 1 صدی پہلے 1750 سے پہلے جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ اس طرح جنگ آزادی کی تاریخ 200 سے 250 سال پر محیط ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا قائدانہ رول مسلمانوں نے ادا کیا۔ کیوں ادا کیا؟ اس لیے کہ انگریز کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے۔ انگریز نے اس ملک سے جو حکومت چھینی مسلمانوں سے چھینی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے کاروبار کے لیے انگریز داخل ہوا اور داخل ہو کر دھیرے دھیرے اس ملک کے تخت و تاج پہ قبضہ کیا۔ تو انگریز نے جن سے حکومت لی، اپنا اقتدار چھینا، وہ مسلمان تھے۔ انگریز کا پہلا ہدف مسلمان، پہلا ٹارگٹ مسلمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاد آزادی کے سلسلے میں ابتدائی کوششیں جتنی بھی ہوئی وہ سب مسلمانوں کی جانب سے ہوئی۔ جنگ آزادی کا سور اس ملک میں مسلمانوں نے پھونکا ہے، یہ ملک یاد رکھے۔ جنگ آزادی کا سور اس ملک میں مسلمانوں نے پھونکا ہے۔ اس ملک کا مورخ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز 3 کتابوں سے بہت ڈرتا تھا۔ 3 کتابیں ایسی تھیں ان کا نام سن کر انگریز کام جاتا تھا، بڑا ڈر تھا اس کو۔ ہنٹر لکھتا ہے پہلی کتاب تھی سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تقویت الایمان، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تقویت الایمان۔ دوسری کتاب تھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات سید احمد، اور تیسری کتاب تھی شرح وقایہ کا کتاب الجہاد۔ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز کو ان 3 کتابوں سے بڑا ڈر رہا۔ تقویت الایمان میں کیا؟ تقویت الایمان میں کہیں جہاد کی بات نہیں، تقویت الایمان میں شرک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا، عقائد کو صحیح کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، توحید کے تقاضوں پہ بحث کی گئی ہے۔ انگریز سمجھتا تھا کہ جس کے پاس عقیدہ توحید ہو یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہی طبقہ بنے گا جس کے عقائد شرک سے پاک ہو۔ اس لیے تقویت الایمان سے انگریز کو بڑا ڈر تھا، ملفوظات سید احمد سے بڑا وہ ڈرتا تھا، اور شرح وقایہ کے کتاب الجہاد سے بڑا ڈرتا تھا ہنٹر کی شہادت کے مطابق۔ حضرات، جیسا کہ ہم نے کہا چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، مسلمانوں کے اقتدار پہ وہ ڈاکر ڈال رہا تھا، اس لیے جتنی ابتدائی کوششیں اس ملک میں ہوئی وہ سب مسلمانوں کی جانب سے ہوئی۔ اور تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ غلطی نہ کرنا کہ آزادی کی تاریخ کو 1857 سے شروع کریں، یہ غلطی نہ کرنا۔ یہ سیاسی غلطی ہو سکتی ہے، یہ غلطی سیاست دان کر سکتے ہیں، ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔
ہم جنگ آزادی کی تاریخ کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف ذہن سازی کا کام شروع کیا، اور شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد شاہ ولی اللہ یہ جذبہ وراثت میں اپنے فرزندوں میں دے گئے، اور اس ملک میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ کے فرزند عبدالعزیز رحیم آبادی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر 1750 میں مرشد آباد اور بنگال میں علی وردی خان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، 1750 میں علی وردی خان سراج الدولہ کے نانا نے انگریز سے لوا لیا، اور اس کے بعد 1799 میں جنوبی ہندوستان میں شیر میسور ٹیپو سلطان ان کے والد حیدری انہوں نے انگریز سے جو ہے لوا لیا۔ 1799 کے بعد 1825 میں تحریک شہیدین سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے اور پورے ملک میں آزادی کی جنگ آزاد جہاد کی روح پھونک دی، اور تحریک شہیدین کے نتیجے میں سارا ملک اور سارے ملک کے مسلمانوں کے اندر انگریز سے جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اور حضرات سچ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے شکست کھائی ہے اپنوں سے، غیر نے ہمیں شکست نہیں دی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنوں سے شکست کھائی ہے، ہم نے ہمیشہ ان منافقوں سے شکست کھائی ہے جو ہماری صفوں میں رہتے ہوئے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ 1940 میں ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی پہ صرف 60-70 سال گزرے ہیں۔ یہ ملک یقین کرو 150 سال پہلے آزاد ہو گیا ہوتا، یہ ملک 200 سال پہلے آزاد ہو گیا ہوتا اگر بنگال میں سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر کی بغاوت نہ ہوتی، اگر سعود میں ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی بغاوت نہ ہوتی، اگر بہار میں بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال کے گرکوں کی گورکھوں کی بغاوت نہ ہوتی، اگر تحریک شہیدین کے ساتھ افغانستان کے سرحد کے پٹھانوں کی بغاوت نہ ہوتی تو آزادی کا سورج 200 سال پہلے طلوع ہو گیا ہوتا۔ ان غداروں نے، ان منافقوں نے، ان خائنوں نے سبحان اللہ انگریز کے ساتھ تال میل کر کے اپنے ضمیر کا سودا کیا، اپنے ضمیر کو بیچا، اپنے ایمان کو بیچا، اپنے زمین کو بیچا۔ حضرات آزادی کی منزل تک یہ ملک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، آزادی کی منزل تک یہ ملک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ آزادی کا یہ راستہ، یہ آزادی تک اس ملک کا مسلمان یا اس ملک کا ہندوستانی یاد رکھیے، آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے خون کے دریا اس نے طے کیے ہیں، خون کے دریا اس نے طے کیے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں اس نے برداشت کی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں اس نے جھیلی ہیں، کالا پانی کی آزمائش کا سامنا کیا ہے، تختہ دار پہ چڑھائے گئے ہیں، جائیدادیں ضبط کی گئی ہے، اور 200 سال کی یہ تاریخ لہو سے بھری ہوئی تاریخ ہے، 200 سال کی یہ تاریخ خون سے رنگین تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی تختہ دار نے پکارا، جب کبھی امتحانات نے پکارا، اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والا اس ملک کا مسلمان تھا۔ اس ملک کی آزادی کی راہ میں جب بھی آزمائشوں نے دعوت دی، امتحانات نے پکارا، اس ملک کے مسلمان نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ سینہ تان کر آگے بڑھتا رہا۔ یہ کہتے ہوئے شاعر کی زبان میں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جم کر کوچ ہے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی، خون سے کھیلیں گے ہولی، گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ کلام ایک شاعر کا ہے،
الفاظ ایک شاعر کے ہیں، مصرے ایک شاعر کے ہیں، اشعار ایک شاعر کے ہیں، جذبات سارے ہندوستانی مسلمانوں کے اور مجاہدین آزادی کے ہیں، احساسات سارے ہندوستانی مسلمانوں کے اور مجاہدین آزادی کے ہیں۔ اور حضرات واقعات کی روشنی میں اگر دیکھنا چاہیں، واقعات کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس ملک کی آزادی کی منزل پر اس ملک کا مسلمان کن کٹھن راستوں سے پہنچا ہے، بڑی المناک تاریخ ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو جہاں اس ملک میں مسلمانوں کی 852 سالہ حکومت کا خاتمہ جس پر ہوتا ہے، بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے قید کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کی آنکھوں کے سامنے 4 شہزادوں کو، اس کے 4 بچوں کو تڑپتے ہوئے زندہ ذبح کیا گیا۔ 4 بچوں کو، 4 شہزادوں کو، ناز و نیم میں پلے ہوئے شہزادوں کو بہادر شاہ ظفر کی نظروں کے سامنے زندہ ذبح کیا گیا اور رنگون کے قید خانے میں اسے قید کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے ان زخموں کو الفاظ کی شکل میں، اشعار کی شکل میں یوں بیان کیا تھا۔ وہ آخری اس کی غزل بڑی مشہور ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، رنگون کے قید خانے میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار نے، کہا کہ جس وسیع و عریض ہندوستان پہ میں حکومت کر رہا تھا، آج وہ وقت آیا ہے کہ اس ہندوستان کی 2 گز زمین بھی مجھے میسر نہیں دفن ہونے کے لیے، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار نے۔ حسرت موہانی اردو ادب کے مشہور شاعر، حسرت موہانی کو انگریز سے بغاوت کے جرم میں قید کر دیا گیا اور قید با مشقت کی سزا دی گئی، چکی پیسنے کی سزا دی گئی۔ انگریز کی مار کھا کے ان کے ہاتھ پھٹ چکے تھے، ان کی انگلیاں خون سے بہہ رہی تھی، جیل کے وارڈن سے کوئلہ لے کر، کولسا لے کر، کوئلہ لے کر قید خانے کی دیواروں پہ انہوں نے اشعار لکھے، قید خانے کی دیواروں پہ انہوں نے اشعار لکھے، کہا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، کہا کہ کیسی زندگی ہے کہ چکی بھی پیس رہا ہو اور اشعار بھی کہہ رہا ہو، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حضرات، علماء صادق پور کے تذکرے کے بغیر جہاد آزادی کی تاریخ ناقص ادھوری ہے۔ علماء صادق پور، یہ کون ہے؟ صادق پور پٹنہ کا ایک محلہ تھا، پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد تھا، اس کا ایک محلہ تھا صادق پور۔ صادق پور کے علماء جو کہ پورے خاندانی اہل حدیث تھے، اس خاندان کو یہ شرف اور اعزاز پہنچتا ہے اور رہتی دنیا تک یہ ملک جب تک باقی رہے گا اس خاندان کے علماء کی خدمات کو فراموش نہ کر سکے گا۔ اس خاندان کے علماء نے، علماء صادق پور نے پوری 1 صدی تک علم جہاد بلند رکھا۔ 1750 سے 1857 کی جنگ تک علماء صادق پور پوری 1 صدی انگریز سے لڑتے رہے۔ ہر مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا کہ کبھی علم جہاد کو گرنے نہ دینا، جہاد کے جھنڈے کو گرنے نہ دینا، جب تک کہ انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزادی نصیب نہ ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے پٹنہ میں علماء صادق پور کے محلے میں عید کا دن آیا، کیسا آیا؟ عید کے دن جب سارے مسلمان خوشی منا رہے ہیں، انگریز بلڈوزر لے کر آیا اور پورا صادق پور کا محلہ، سارے صادق پور کے محلے پر بلڈوزر چلا دیا گیا، انہیں بے گھر کر دیا گیا۔ صادق پور میں کوئی گھر نہ بچا، کوئی محلہ نہ بچا، پورے علماء صادق پور کے گھروں کو بلڈوزروں سے مسمار کر دیا گیا۔ اور عید کے دن یہ تماشا ہوا، عید خوشی کے موقع پہ انہیں یہ زخم دیا گیا
علماء صادق پور کی قربانیوں کے حوالے سے پنڈت جواہر لال نہرو کی شہادت ہم آخر میں پیش کریں گے۔ حضرات، کالا پانی، اللہ اکبر، کیا ہے کالا پانی؟ جزیرے انڈمان نکوبار میں جو بے آباد جزیرے تھے، انگریز نے قید خانے بنا رکھے تھے، جیل بنا رکھے تھے، اور وہاں کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی، اور انگریز نے مجاہدین آزادی کو جو سب سے بڑی سزائیں دی وہ کالا پانی کی سزا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور سزا نہیں۔ پھانسی کی سزا میں تھوڑی دیر کی تکلیف میں انسان ختم ہو جاتا ہے۔ کالا پانی کی سزا انگریز کی سب سے خطرناک سزا تھی، اور ہندوستان کی تاریخ یاد رکھے، کالا پانی کی سزا انگریز نے جن کو بھی دی، 95% وہ سب مسلمان تھے، 95% سب مسلمان تھے۔ غیر مسلم کالا پانی کی سزا پانے والے بمشکل 5 سے 10% تھے۔ کالا پانی کی سزا پانے والے سب مسلمان تھے، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ علماء اہل حدیث، علماء صادق پور کو انگریز نے کالا پانی کی سزا دی۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا ولایت علی رحمت اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ نام ہے علماء صادق پور میں جنہوں نے کالا پانی کی سزا پائی۔ اور ایک ایسی سزا تھی، جانتے ہیں، یہ اتنی مشکل سزا تھی کہ بعض ہندوؤں کی ہمت جواب دی گئی۔ ایک بہت ہی نمایاں نام مجاہدین آزادی میں جو برہمن تھے، ویر ساورکر، انگریز نے کالا پانی کی سزا دی 1920 کے قریب تقریباً۔ کالا پانی کو جب دیکھا تو ان کا حوصلہ جواب دے گا، ہمت جواب دی۔ وہیں سے ویر ساورکر نے انگریز کو 3 خطوط لکھے، کہا کہ اگر آپ مجھے اس سزا سے نجات دے دیں گے میں آپ کا وفادار بن جاؤں گا، اور اب جو مجاہدین آزادی ان کے خلاف کام کروں گا۔ انگریز نے 1922 میں انہیں وہاں سے چھٹکارا دیا کالا پانی کی سزا سے، اور 1922 کے بعد سے ویر ساورکر گاندھی جی کے خلاف مستقل تحریک میں حصہ لینے لگے۔ اور اس ملک کی تاریخ یہاں تک کہتی ہے کہ گاندھی جی کے قتل میں باقاعدہ ان کا حصہ رہا، مگر تھے بیرسٹر، اپنی ذہانت اور چالاکی سے سزا سے بچ گئے، مگر کہا جاتا ہے کہ گاندھی جی کے قتل میں باقاعدہ ان کا حصہ رہا۔ کالا پانی کی سزا میں ایک طرف یہ غیر مسلم کا کردار دیکھو، اور دوسری طرف مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ علماء صادق پور میں سے انگریز نے کالا پانی کی سزا دی، مدت سزا مکمل کی ثابت قدم رہے، اور مدت سزا مکمل ہونے کے بعد انہوں نے مستقل کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے کالا پانی، اور دستیاب ہے وہ کتاب، ملتی ہے وہ کتاب ہر جگہ، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیسی وحشتناک اور اذیتناک سزائیں دی جاتی تھی۔ اور حضرات، اس ملک کی تاریخ کی اور اس ملک کے شہداء کی، مسلمانوں کی قربانیوں کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ملبار کے حوالے سے آئیے ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ ملبار میں ایک برادری تھی، ایک طبقہ تھا مسلمانوں کا جنہیں موپلا مسلمان کہا جاتا تھا، موپلا مسلمان۔ علی مسلیار کو انگریز نے جب گرفتار کیا تو یہ موپلا مسلمانوں کی برادری انگریز کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے موپلا مسلمانوں کو انگریز نے کیسی اذیتناک سزائیں دی۔ کیرلا کا شہر تیرور میں موپلا مسلمانوں میں سے 125 مجاہدین آزادی کو انگریز نے گرفتار کیا۔ اب گرفتار کس لیے کیا؟ مدراس لے جانا ہے، اس لیے کہ کورٹ لے جانا ہے ان کو، کیس چل رہا ہے ان پر۔ کس میں لے جایا گیا؟ مال گاڑی، ٹرین ہے نا، مال گاڑی میں، اور جبکہ اس دور میں کہتے ہیں بمشکل مال گاڑی کی ایک ڈبے میں 50 سوار ہو سکتے تھے، 50 کی جگہ 125 مجاہدین کو ٹھونسا گیا، 125 مجاہدین کو ایک بوگی میں ٹھونسا گیا، اور لوہے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ سوچو کہ کیا گزری ہوگی، چاروں طرف سے بند، کوئی دریچہ نہیں، ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور سفر بھی کیسا، ایسا نہیں کہ دوپہر کو تیرور سے نکلے اور شام چنئی آ گیا جس طرح آج کی رفتار ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ تیرور سے نکل کر سیلم کوئمبتور کے راستے سے ہوتے ہوئے چنئی پہنچنے تک 2.5 سے 3 دن لگے، رینگتی ہوئی جاتی تھی گاڑیاں، یہ 2.5 سے 3 دن
ایک بوگی میں جہاں 50 آدمیوں کی گنجائش ہے اور 125 مجاہدین آزادی مسلمان بند کر دیا گیا ہے. صورتحال یہ اندر نہ کھانا میسر نہ پانی میسر. صورتحال یہ تھی کہ بھوک سے تڑپ کر ایک دوسرے کو کھا رہا تھا. مورخ لکھتا ہے جب درمیان میں ایک جگہ ریل رکا کر دروازہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ 65 جانیں جا چکی ہیں. 65 جانیں جا چکی ہیں, گل چکی ہیں, سڑ چکی ہیں, اور نتیجے میں تعفن سے اور بدبو سے جو زندہ بچے ہیں وہ بھی جو ہے نیم مردہ حالت کے ہو چکے ہیں. اور اس حالت میں بقیہ زندہ لوگوں کو مدراس لے جایا گیا, اور مدراس لے جا کر کورٹ میں انگریز جج نے آدھے لوگوں کے حق میں سزائے موت سنائی اور آدھے لوگوں کو کالا پانی کی سزا سنائی. کیرلا حکومت نے 1971 میں 1971 میں موپلا مسلمانوں کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے جو رشتہ دار یا ان میں سے جو باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے باقاعدہ وہ پینشن جاری کی جو فریڈم فائٹرز کو جاری کی جاتی ہے. یہ کیرلا کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. حضرات, میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ ہندوستان کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. ہندوستان کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. ہندوستان میں علم حدیث کی جتنی سندیں پائی جاتی ہیں وہ میاں صاحب سے ہو کر گزرتی ہیں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا مدرسہ حدیث دلی میں موجود تھا. انگریز دلی کے مدرسوں پہ حملہ کرتا تھا, علماء کو گرفتار کرتا تھا. چنانچہ ان گرفتار ہونے والوں میں امیر المؤمنین فی الحدیث میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, اور تقریباً 1 سال راول پنڈی کی جیل میں بند رہے. 1 سال راول پنڈی کے قید خانے میں انگریز نے بھی بند رکھا. اور امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, اس ملک نے ایسا عظیم انسان بہت کم دیکھا ہوگا, ایسا صاحب بصیرت انسان, ایسا دانشور انسان, اتنا بڑا مفکر, اتنا بڑا دانشور, اتنا بڑا دور اندیش انسان جو اپنی جگہ ایک موحد, ایک مفسر, ایک محدث اور ایک صاحب بصیرت انسان امام ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, جن کی زندگی کا منٹ بڑا قیمتی, جن کی زندگی کا منٹ بڑا قیمتی. انگریز پہلے تو ان کی فکر کو لگام دینا چاہا, ان کی زبان کو لگام دینا چاہا, ان کے قلم کو لگام دینا چاہا. کبھی ان کے مجلے البلاغ پہ پابندی لگ رہی ہے, کبھی ان کے پرچے الہلال پہ پابندی لگ رہی ہے, اور کبھی خود انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. احمد نگر کا قید خانہ آج بھی محفوظ ہے, جس قید خانے میں مولانا آزاد کو بار بار قید کیا جاتا تھا. احمد نگر کا جیل, احمد نگر کا قید خانہ آج بھی شاہد عدل ہے. جس انسان کی زندگی کا منٹ قیمتی, اس انسان کی زندگی کے 15 قیمتی سال جیلوں میں گزرے. 15 سال کا عرصہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے قید خانے میں گزارا. اور حضرات, مجاہدین آزادی کی بات ہم کر رہے ہیں. مجاہدین آزادی بہت ہیں, بہت سے ایسے ہیں جنہیں تاریخ فراموش کر چکی ہے, جنہیں تاریخ بھلا چکی ہے. چونکہ ہم بنگلور میں پروگرام کر رہے ہیں, بنگلور میں ہمارا پروگرام ہو رہا ہے. آئیے میں آپ کو بنگلور کی ایک شخصیت سے تعارف کراتا چلو. کون ہے یہ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جو مشہور مجاہدین ساؤتھ انڈیا میں پائے گئے, اس میں بنگلور کے ایک عثمان سیٹھ, خلافت والے عثمان سیٹھ صاحب, جو خلافت تحریک کے ساؤتھ انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے اور جہاد آزادی کے رکن رکین تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب اس ملک میں یہ بیداری آئی کہ انگریز سے جہاد تبھی کامیاب ہوگا جب ہم اپنی اسکول قائم کریں. آج جہاں بشپ کاٹن اسکول ہے, بشپ کاٹن گرلز اسکول ہے, وہاں سب سے پہلے عثمان سیٹھ صاحب نے اپنا اسکول قائم کیا انگریز کے خلاف. اور اس ملک کی تاریخ یاد رکھے, اس ملک کے افتتاح کے لیے, اس اسکول کے افتتاح کے لیے گاندھی جی, جواہر لال نہرو اور مولانا شوکت علی جو تحریک خلافت کے رکن رکین تھے, یہ لوگ آئے تھے. اور گاندھی جی کو جب پتا چلا
کہ یہ بہت بڑے امیر ہیں بنگلور کے، گاندھی جی نے درخواست کی کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے آپ اپنی دولت وقف کیجئے۔ عثمان سیٹھ صاحب نے اپنی کئی جائیدادیں بیچ کر گاندھی جی کا جو ہے تعاون کیا تھا۔ اور آپ حوالہ پوچھیں گے کرناٹکا گزٹ کے صفحہ نمبر 97 پہ دیکھیے، کرناٹکا گزٹ جو کہ مستند حوالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 97 میں عثمان سیٹھ صاحب کی قربانیوں کا اور ان کی جہاد آزادی کا اقرار آپ پائیں گے۔ حضرات روشن تاریخ ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے، کہنا یہ ہے ہم کن کن کا ذکر کریں اور کتنے حوالے دیں۔ ایک بات جو قصہ مختصر کے طور پہ کہنا چاہیں وہ یہ ہے، پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک بہت بڑی بات کہی۔ پٹنہ گئے تھے، وہ جو وزیر اعظم تھے، پٹنہ جا کر ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر نے کیا شہادت دی؟ پٹنہ جیسے کہ ہم نے کہا علماء صادق پور کا علاقہ ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو جب پٹنہ گئے، وہاں اپنی تقریر میں پنڈت جواہر لال نہرو نے تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات کہی جو اس ملک کی تاریخ یاد رکھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو، مسلم، سکھ جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، سب کی قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں۔ سب کی قربانیاں، ہندو، مسلم، سکھ، سب کی قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں، اور صرف علماء صادق پور کی قربانیاں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو علماء صادق پور کی قربانیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور سارے ملک کے ہندو مسلم جو بھی ہیں ان کا پلڑا ہلکا ہو کے اوپر۔ وہ کس کی شہادت ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو کی شہادت۔ حضرات، اور ڈاکٹر تارا چند نے کیا کہا؟ ڈاکٹر تارا چند کی مشہور شہادت، غیر مسلم مصنف، اس نے تو کہا علماء اہل حدیث کی خدمات کو دعوی تحسین پیش کر دے۔ ڈاکٹر تارا چند نے کہا کہ سچ کہیں تو اس ملک میں تاریخ اہل حدیثوں کی ہے، سچ کہیں تو اس ملک میں تاریخ اہل حدیثوں کی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جس نے کبھی انگریز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، مفاہمت نہ کی، اور یہی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کے لیے 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس نے اس ملک کے لیے 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ڈاکٹر تارا چند کی شہادت ہے۔ حضرات، ہندوستانی مسلمان نے اس ملک کو بنایا ہے، اس ملک کو سنوارا ہے، اس ملک کو زینت بخشی ہے، اس ملک کی مدد کی ہے۔ جب بھی مشکل وقت آیا ہے، اس ملک کا دست و بازو بنا ہندوستانی مسلمان۔ اور یاد رہے، اگر 1940 کے بعد ملک بٹا اور ملک تقسیم ہوا، کچھ مسلمان ملک کو بانٹنے کے حق میں تھے، بٹوارے کے حق میں تھے، اور کچھ مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر پڑوسی ملک میں الگ ملک بنا کے ہجرت کر گئے، تو وہ بھی ہندوستانی مسلمان ہی تھا، وہ بھی ہندوستانی مسلمان ہی تھا جو اس ملک کے بٹوارے پر بہت دکھی اور غم زدہ تھا، جو اس ملک کو بٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، جو اس ملک کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس پورے ملک کو سندھ سے لے کر مدراس تک ایک ملک کی حیثیت سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ کون ہے جن کی نمائندگی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے؟ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ جانے والے پاکستان جا رہے تھے، پاکستان ہجرت کر رہے تھے، اور اس موقع سے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے ہندوستانی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر وہ تقریر کی تھی، وہ خطاب کیا تھا جو اردو خطابت کے تاریخ میں ایک سب سے نمایاں خطاب ہے، جس میں انہوں نے ملک کو بانٹنے والے فلسفے پر تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے خطاب کیا تھا، جس کے کچھ جملے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا آزاد نے 1947 میں جب ملک بٹ رہا تھا، اس وقت ملک جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے، اس وقت خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور یادگار جملے انہوں نے کیا کہا؟ آزاد نے کہا تھا اس وقت، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی تم نے میری کمر توڑ دی۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے،
دیکھو پاکستان جو جا رہے تھے ان سے کہا یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس جملے کو سنتے ہوئے آپ ذہن میں رکھو جو مہاجرین پاکستان گئے آج بھی وہ کس نام سے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور آج بھی وہاں کیسا امتیازی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مولانا آزاد نے کہا یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کیا اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ پاکستان جانے والے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا آخر کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے، دہلی کو تم نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے، آج اندھیرے سے کانپتے ہو کہ یاد نہیں کہ تمہارا وجود خود ایک اجالا تھا۔ یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پینچے چڑھا لیے، وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں۔ یہ ایمان کی جانکنی ہے، یہ ایمان کی جانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے جیسے اس پر کبھی ایمان تھا ہی نہیں۔ حضرات، امام الہند کا یہ خطاب بنگلہ دیشیوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوگا، پاکستانیوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوگا، امام الہند کا یہ خطاب ہندوستانی مسلمان کے لیے ایک سنگ میل، ایک مشعل راہ ہے۔ اس کا نچوڑ اور خلاصہ اگر میں اپنی زبان میں کہوں، انہوں نے جانے والوں سے یہ کہنا چاہا تھا کہ اس تقسیم سے، ملک کے بٹنے سے یہ ہوگا کہ ہندوستان میں رہنے والا مسلمان کمزور ہو کر رہ جائے گا، ہندوستان میں رہنے والا مسلمان بے وزن ہو کر رہ جائے گا، ہندوستان میں رہنے والا مسلمان بے قیمت ہو کر رہ جائے گا۔ اور آج تاریخ ہم وہ انجام دیکھ رہے ہیں اور مستقبل بھی بتائے گا۔ امام الہند کی وہ بصیرت، وہ دور اندیشی تھی کہ آنے والے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آزادی کے حوالے سے، یہ جو خطاب ہے اس خطاب کے حوالے سے اس ملک کی حکومتیں یاد رکھیں، اس ملک کی تاریخ یاد رکھیں کہ اس ملک ہندوستان نے اس ملک کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی اور ناقدری ہوگی اگر اس ملک کے مسلمان کی قربانیوں کو فراموش کیا جائے۔ اس ملک کا مسلمان آج انصاف چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، اس ملک کا مسلمان چاہتا ہے یہاں کی حکومتوں سے، یہاں کی عدالتوں سے کہ فیصلے سب کے حق میں ایک جیسے ہو، مسلمان ہو تو الگ فیصلہ، غیر مسلم ہو تو الگ فیصلہ۔ یہ ناانصافی اس ملک کی مسلمان کو تکلیف دیتی ہے، اس ملک کے مسلمان کو غمزدہ کرتی ہے، اس ملک کے مسلمان کو اس کے حقوق دیے جائیں اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس ملک کا مسلمان، اور ہم اپنے نوجوانوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اسے غیر کا ملک نہ کہو۔ ہم اقلیت میں ہیں صحیح، لیکن اس ملک میں 1400 سال سے رہتے ہیں، لہٰذا اس ملک کے سلسلے میں بغاوت کے جذبات نہ رکھو، بغاوت کے جذبات نہ رکھو، اس ملک میں بغاوت کے جذبات نہ رکھو اور باغیانہ تحریکوں کا ساتھ نہ دو۔ جیسے تم نے ماضی میں اس ملک کو بنایا، آئندہ بھی بناؤ، جیسے تم نے ماضی میں اس ملک کو سنوارا، آئندہ بھی اس ملک کو سنوارو، جیسے تم نے ماضی میں اس ملک کے لیے قربانیاں دی، مستقبل میں بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دو۔ اس ملک میں معمار بن کر رہو، تخریب کار نہیں، اس ملک کو بنانے والے بن کر رہو، بگاڑنے والے نہیں۔ اور اس ملک میں جو مذہبی آزادی حاصل ہے، دین کے حوالے سے جو آزادی ہمیں حاصل ہے، اس آزادی کی قدر کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس توحید کی دعوت
دعوت دیتے رہو، توحید کے نعرے لگاتے رہو، توحید کا اعلان کرتے رہو، اس ملک کی آزادی کی قدر کرتے ہوئے اس ملک کو جیسے ماضی میں تم نے بنایا مستقبل میں بنانے کی فکر کرو۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستانی مسلمانوں کو وہ بصیرت عطا کرے، اس بصیرت کی روشنی میں وہ اپنے روشن مستقبل کا صحیح فیصلہ کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔